نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، زہرا کے لال پہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ بہت جمع غفیر ہے قریت کل ایمان کا، ایک صلوات ایسی ہو کہ ساری فضا بر محمد و آل محمد بلند تر نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفته وكمال معرفته توحيده وكمال أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند متعال آپ سب کی اور ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ نے جو ہمیں عزت عطا کی ہے اس میں اور اضافہ فرمائے۔ اس سے بڑی عزت کیا ہے کہ ہر گھر کو چھوڑ کر
مولا کے گھر میں آ جانا. توجہ فرمائیں. جو حقیقتوں سے واقف ہیں، جو اس اہمیت کو سمجھتے ہیں، تم سمجھ رہے ہو مولا کے گھر میں کہہ رہا ہوں ہر دنیا کی وادی سے نکل کر حسنین کی جاگیر میں آ جانا، یہی تو جنت ہے. ہر خیالوں سے پاک ہو کر فکر حسینیت میں ڈھل جانا، اس سے بڑی کیا عزت ہے. دولت، مال، جاگیر کے لالچ سے نکل کر علم کی تلاش میں باب مدینۃ العلم کے در پر جھک جانا، اس سے بڑی کیا عزت ہے. توجہ فرما لیں. بہت خدا نے تمہیں عزت عطا کی ہے. اگر تمہیں پچھلی مجالس اور جو درس ہوئے اگر خلاصہ یاد ہو تو اس میں ہم نے واضح بتا دیا کہ معیار عزت کیا ہے. کیوں؟ ہر انسان عزت کی تلاش میں ہے. تو ہم نے بتایا کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ خالق عزت کا یہ فیصلہ ہے جس نے آل محمد علیہ السلام کے گھر کو عزت کا خزانہ بنایا. اس کا یہ وعدہ ہے، فیصلہ ہے کہ جو عاجزی سے، انکساری سے، عقیدت سے جتنا اپنے آپ کو اس در پر جھکاتا چلا جائے گا، اللہ اسے اتنا عزت دار بناتا. یہ ہے معیار عزت. یعنی عزت تکبر میں نہیں. تکبر تو انسان کو ذلیل کر دیتا ہے. ملائکہ کی صف میں بیٹھنے والے نے جب تکبر کیا تو محفل رحمان میں تکبر کرنے والا شیطان بن گیا. توجہ ہے میرے محترم. اور جب انسان عاجزی کا، انکساری کا، عقیدت کا راستہ اختیار کر کے اللہ کا عبد حقیقی بن کر، رسول اللہ کا تابعدار بن کر، مولا کا فرما بردار بن کر، عبد شکر گزار بن کر در پہ جھکتا ہے تو پھر آواز آتی ہے ملائکہ بلندیاں چھوڑ کر جاؤ قرۂ ارض پر، اس بندے کی زیارت کرنا تمہارے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے. اسی لیے ہم نے 5 اصول تمہیں دے دیے. فرمایا کہ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے علم کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ. جب علم کی وادی میں قدم رکھو گے تو معرفت کی بلندیوں کو طے کرنے لگ جاؤ گے، اور معرفت کی بلندیوں کے ساتھ تمہیں مودت کے چمن کی خوشبو سے معطر ہونا ہوگا. اور جب یہ 3 مرحلے طے ہوگے تو پھر تمہارا دل دولت ایمان سے منور ہو جائے گا. اور جب ایمان کی دولت سے تم منور ہو جاؤ گے تو پھر یقین کی منزل پر یوں پہنچو گے کہ مولا سے پوچھا گیا کہ 5 مرحلے مکمل ہونے کے بعد مومن کی منزل کیا ہے؟ فرمایا وہ اتنا بابصیرت ہو جاتا ہے کہ دیوار کے پردے ہٹنے لگتے ہیں اور وہ بہت چیزیں مشاہدہ کرنے لگ جاتا ہے. جہاں کوئی پردہ نہ رہے اسے منزل یقین کہتے ہیں. یقین سے جو بات کرو، جو کام کرو،
اس کا درجہ اور ہے، اس کا مقام اور ہے۔ اسی لیے کل عرض کیا کہ انسان کو یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ معراج انسانیت پر فائز ہو جائے۔ کل میں نے ایک چھوٹی مثال دی، لیکن اگر غور سے کوئی تدبر سے دیکھے تو پورا اسلام اس چھوٹے کام کے اندر تمہیں نظر آئے گا۔ میں نے کہا ایک بہت بڑے مناظرے میں جب عالم نے بائیں ہاتھ سے پانی پکڑ کر پینا چاہا، مناظرہ ختم ہو گیا۔ کہا یہ کس اسلام کا ترجمان ہے جسے ابھی سنت رسول کے مطابق پانی پینے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ تو یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سیکھ لیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے۔ اور یاد رکھو دنیا ساری کائنات مل جائے حق کو چھپانے کے لیے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں سید، جوانوں بزرگوں میری ماں بہنوں بیٹیوں، حقیقت کی بنیاد پر، عقیدت کی بنیاد پہ نہیں، حقیقت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ ساری کائنات مل کر اگر حق کو اور حسینیت کو چھپانا چاہے تو سید یقین سے کہہ رہا ہے کہ جو بھی مٹانے کے لیے آیا وہ تاریخ الابد میں لعنت بن گیا، اور حسین کا علم کائنات میں سربلند نظر آ رہا ہے۔ حق نہیں چھپ سکتا، تو کہنے دو کہ پھیلے نہ حق کی بات، یہ محمل سوال ہے۔ محمل سمجھ؟ پھیلے نہ حق کی بات، یہ محمل سوال ہے۔ نکلے نہ آفتاب، یہ جنوں ہے خیال ہے۔ پھیلے نہ حق کی بات، یہ محمل سوال ہے، اور نکلے نہ آفتاب، یہ جنوں ہے خیال ہے۔ روکے سحر کے نور کو کس کی مجال ہے، روکے سحر کے نور کو کس کی مجال ہے۔ تقدیس اہل بیت کا چھپنا محال ہے، تقدیس اہل بیت کا چھپنا محال ہے۔ کیوں؟ یہ قدرت کی بات ہے، یہ قدرت کی بات ہے۔ کون چھپائے گا؟ اگر کوئی چھپائے گا تو قرآن تمہیں لمحہ لمحہ بتائے گا۔ قرآن بتائے گا۔ تو جب قرآن جگمگا رہا ہے اور وارثان قرآن بہت بڑے سوال جنم لیتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے کہا کہ قرآن اور حدیث اور نہج البلاغہ کی ایک ایک جملے کو ہر روز اگر آپ غور کریں گے تو نئے علم کے آفتاب طلوع ہوں گے۔ اس لیے کہ یہ تیرا اور میرا کلام نہیں، یہ خالق کلام کا کلام ہے، یہ خالق کائنات کا۔ ہر روز اگر تم غور کرو گے تمہیں نئے مطالب ملیں گے، نئے معارف ملیں گے، نئی راہیں ملیں گی۔ اسی لیے تو مولا کو کہنا پڑا کہ تم قرآن کا ایک ظاہر دیکھ کر کہتے ہو اس میں تو 70 باطن چھپے ہوئے ہیں۔ تو جس کو ظاہر کا ہی ابھی علم نہیں وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ فقط قرآن کافی ہے؟ قرآن کافی اس وقت ہو سکتا ہے جب قرآن کا مفسر وہ ہو جسے رسول ناطق قرآن کہہ رہے ہیں۔ کل میں نے عرض کیا کہ گلاس پانی کا اٹھانا مقصد کیا ہے، اس کو غور کریں آپ، اپنی زندگی کو اس طرح ڈھالیں۔ کیوں میرے مولا نے فرمایا کہ اگر شیعہ ہے، مومن ہے، اور وہ دنیا کو بتائے کہ میں شیعہ ہوں، فرمایا لطف نہیں آتا۔ توجہ میرے محترم، اگر وہ تعارف کراتا پھرے کہ میں حسینی ہوں پھر فائدہ نہیں ہے۔ وہ اپنا تعارف کرائے
کہ میں علی کا مرید ہوں، فرمایا لطف نہیں آتا. لطف تب ہے کہ اس کا عمل دیکھ کر لوگ سمجھ لیں یہ کسی اور کا نہیں. یہ حسین کا. کیوں؟ اس نے جب پانی اٹھایا تو اس وقت پتا چلا کہ اس نے اس ہاتھ سے اٹھایا جس ہاتھ سے اس کا مولا اٹھاتا تھا. ٹھیک ہے؟ پینے کے لیے. اب اس کو سمجھیں. جو ہمارے ذہن کہتے ہیں کہ عبادت، اس میں کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ مسجد میں آئے، نماز پڑھی، عبادت. رمضان آیا، روزہ رکھ لیا، عبادت. حج پہ چلے گئے، عبادت. مجلس سن لی، عبادت. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا لیکن فقط خلق کیا ہے تو عبادت کے لیے. اب اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری خلقت، تمہاری زندگی کا مقصد ہے عبادت. لیکن جو مفہوم ہم لے کر بیٹھے ہیں اس میں اگر ہم ٹائم عبادت کا نکال لیں تو 1 گھنٹہ عبادت، 23 گھنٹے غیر عبادت. تو کیا ہوا؟ ہم خسارے میں ہیں یا منافع میں ہیں؟ زندگی ضائع ہوئی یا راستے پہ خرچ ہوئی؟ کیوں؟ ہم مفہوم عبادت نہیں سمجھے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جب مسجد میں آنا ہے تو عبادت، جب بازار میں جہانا ہے تو دنیا داری، جب نماز پڑھنا ہے عبادت، جب روزی کمانا ہے دنیا داری. لیکن میرے مولا نے فرمایا یہ مفہوم عبادت نہیں. مفہوم عبادت یہ ہے کہ تو جب زندگی کو حسینیت، قرآن اور اسلام کی 4 دیواری میں ڈال لیتا ہے، پھر تیرا اٹھنا بھی عبادت، تیرا بیٹھنا بھی عبادت، تیرا سونا بھی عبادت، تیرا جاگنا بھی عبادت، تیرا روزی کمانا بھی عبادت، تیرا مسجد میں آنا بھی. ہاں، محدود نہ کرو زندگی کو. مفہوم عبادت وسیع ہے، یعنی تیری پوری زندگی عبادت. مثال کے طور پر جب آپ کو پیاس لگی، ہر لمحہ آپ کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیاس لگی، آپ نے گلاس اٹھایا، دونوں ہاتھ تھے. دائیں سے کیوں اٹھایا؟ اس لیے اٹھایا کہ میرے مولا کی مرضی ہے. اور وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہ پاکیزہ پانی ہے، تیری زندگی، تیری پیاس کو مٹانا ہے. اللہ نے 2 ہاتھوں میں اس ہاتھ کو فیقیت دے دی کہ خاص پاکیزہ کام، پاکیزہ شے کو تو اس ہاتھ سے کر، تاکہ برکت بھی ہو جائے، شفا بھی ہو جائے، اس کا احترام بھی ہو جائے، اللہ کی رضا بھی ہو جائے. تو پھر جملہ سمجھنا میرے محترم. کیوں میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے ابو ذر بہت پیارا لگتا ہے، مجھے ابو ذر بہت پیارا لگتا ہے. اور ایک جملہ میرے مولا کا حدیث میں موجود ہے، فرمایا آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا اور زمین نے کسی کو اٹھایا نہیں جو میرے صحابی ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. وجہ ہے میرے سچائی کی بات کی، جو ان سے زیادہ سچا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق اگر صحابیوں میں کوئی سچا ترین صحابی ہے زندہ زندہ مردہ مردہ کسی نے حضرت ابو ذر سے پوچھا، کہاں تمہیں آقا نے فرما دیا کہ تو سب سے سچا ہے،
تو تیرا علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ غلام اسے کہتے ہیں، کہاں تیرے عقل پہ پہرے لگ گئے، آقا نے بات صحابیوں کی ہے۔ بات صحابیوں کی ہے، کہا صحبت میں بیٹھ کر صحابیت کا اعزاز پانا اور ہے، اور مبالغہ میں نص قرآن کے مطابق جان رسول بن کر جانا اور جان اور جان کو سمجھو، نفس رسالت کو سمجھو۔ یا رسول اللہ کیوں پیارا لگتا ہے؟ کہا سچا بہت ہے، اور دوسرا غور سے سنیے، بہت طبقہ جوان ہے، میرے لیے اعزاز ہے، مولانا موجود ہیں، جوان آدمی ہیں، دیکھو پہلے عرض کیا کہ یہ ایک انقلاب اور ترقی کی نشانی ہے کہ جس درس میں دنیا کے جوان گمراہیوں میں وقت ضائع کر رہے ہوں، اور اس قوم کا جوان مدرسے میں آ کر یہ معلوم کر رہا ہو کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اس جوان کو احساس ہو، اس بچے کو اعزاز ہو۔ ابھی جب مسجد میں ہم یہاں داخل ہوئے مولا کے گھر میں، بچے دروازے پر کھڑے ہو کر استقبال کر رہے ہیں۔ میں نے کہا مولا تیری ذات کا شکر ہے کہ دنیا کے بچے کہاں، ہمارے بچے کہاں، جنہیں شعور ہے کہ عزادار حسین کا استقبال کرنا بھی ہمارے لیے اعزاز ہے، ہمارے لیے عزت ہے۔ یہ شعور کی بلندی ہے میرے محترم۔ کہا کس لیے؟ جوانوں سنو، فرمایا اگر میں ابو ذر کو کہوں کہ ایک نیکی ہے بہت چھوٹی، سمجھانے کا طریقہ ہے، ورنہ یاد رکھنا کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، اس کی میں تشریح کروں گا۔ کہا سمجھانے کے لیے کہ اگر میں ابو ذر کو کہوں کہ نیکی ہے بہت چھوٹی لیکن ہے پہاڑ کی آخری بلند چوٹی پر، غور کیجئے بھائی، نیکی ہے ذرہ، ہے بہت بلندی پر، فرمایا میرا ابو ذر اس وقت تک چین نہیں کرے گا جب تک چوٹی سے نیکی کو اتار کر نہیں لائے گا۔ آؤ مل کر ابو ذر کے غلاموں میں جملہ کہوں، حضرت ابو ذر سے پوچھتے ہیں کہ اے ابو ذر، یہ چھوٹا ذرہ اتنی بلند چوٹی پہ لینے کیوں گیا؟ بڑا ہی روحانیت کا جواب ملا۔ اسے غلام کہتے ہیں، اسے ریت کہتے ہیں۔ فرمایا میں نے یہ نہیں دیکھا کہ نیکی چھوٹی ہے یا بڑی، میں نے یہ دیکھا کہنے والا کتنا بڑا ہے۔ یہ بات ہے جو دلوں کے اندر ایک میسج، پیغام، حقیقت کو جنم دے رہی ہے کہ اس جملہ، یہ کوئی فضائل نہیں ہے، یہ تبلیغ ہے جس پر دل جگمگا رہے ہیں کہ ابو ذر کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ چھوٹی ہے یا بڑی، چھوٹی رہتی نہیں، اس لیے کہ کہنے والا بڑا ہے۔ اس کو جو پسند آ گئی تو جو میرے مولا کو پسند ہے، پھر میں نے اس شے کو نہیں دیکھنا۔ میں نے پہلے دن کہا کہ کسی کو یہ نہ دیکھنا کون آ رہا ہے، سنی ہے یا شیعہ ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ عزادار کس کا آ رہا ہے، مہمان کس کا آ رہا ہے، غلام کس کا آ رہا ہے، عقیدت مند کس کا آ رہا ہے، اور کس مقصد کے لیے آ رہا ہے۔ تو اب اگر آپ نے کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، لباس پہننا ہے، چلنا ہے، تمہاری شریعت وہ ہے جس نے تمہیں اتنا بھی بتا دیا کہ اگر مسجد میں داخل ہونا ہے، گھر میں آنا ہے تو پہلے قدم کون سا رکھنا ہے، اگر بیت الخلاء میں جانا ہے تو پہلے قدم کون سا رکھنا ہے۔
کون کام دائیں سے کرنا ہے، کون بائیں سے کرنا ہے، کس کام میں کراہت ہے، کس کام میں استحباب ہے، کون شے حرام ہے، کون حلال ہے، کیا واجب ہے، توجہ ہے میرے بھائی، ہر شے کو بتا دیا۔ تو پھر پانی پیتے وقت جب دائیں ہاتھ سے تو پکڑے گا، پہلے تیرا احساس زندہ ہوگا کہ میرے مولا کا حکم ہے۔ اس مولا کی تعمیل میں جب تو پکڑے گا تو یہ پانی نہیں پکڑا، یہ تیری عبادت کا آغاز ہو گیا، یہ تیری نیکیوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ اب تو نے پانی پکڑا، پیاس سخت تھی لیکن تو نے فوراً پیا نہیں۔ کیا کیا تم نے؟ کہا میرے مولا نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی چیز پینے لگو یا کھانے لگو پہلے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، پانی بھی تو نے بنایا، پیاس بھی تو نے بنائی، اٹھانے کی طاقت بھی تو نے عطا کی۔ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری دوسری عبادت، یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے زندگی کو مکمل عبادت میں کیسے ڈالنا ہے۔ یعنی اب تیرا پانی کا پکڑنا عبادت، کیوں؟ میں نے پہلے کہا انما الاعمال بالنیات، کیوں؟ تو نے دائیں پکڑا نیت سے کہ میرے مولا نے کہا تھا دائیں سے، تو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کہ خدا کا شکر ہے جس نے پانی کو میری زندگی کا وسیلہ بنایا۔ یہ پانی بہت قیمتی ہے، اگر ایک مجھے وقت ملا، زندگی ملی اور مہلت بھی ملی تو ایک پوری تقریر بتائیں گے کہ اس پانی کی قیمت کیا ہے اور اللہ تمہیں کیسے دے رہا ہے اور ہم نے اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، وہ بات کی بات ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، 1 سیکنڈ لگا، لیکن آپ کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ یہ 1 سیکنڈ کا جملہ اصل جملہ نہیں ہے، ایک آیت نہیں ہے، حقیقت میں پورے قرآن کا علم اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا ہے۔ پورا علم رکھا ہے یا نہیں بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں، ممبر سلونی کے، کیونکہ ہماری تمہاری حیثیت نہیں، ہم ممبر سے وہی کہیں گے جو لا الہ الا اللہ نے کہا، جو محمد رسول اللہ نے کہا، جو علی، اس لیے کہ ہم نے جو کچھ لیا یا قرآن سے لیا یا وارثان قرآن سے لیا۔ کیا مقصد؟ قرآن بتاتا گیا، آل محمد کر کے دکھاتے گئے، تو پھر کہنے دو کہ تھیوری اور لفظوں کے آئین کا نام قرآن ہے اور پریکٹیکل قرآن کا نام آل محمد ہے۔ پریکٹیکل عمل کا قرآن، علم کا قرآن، عمل کا قرآن۔ کل میں نے کہا تھا العلم بدون العمل وبال والعمل بدون العلم ضلال۔ علم بغیر عمل کے وبال جان ہے، عمل بغیر علم کے بیکار ہے۔ اس لیے کہ میں نے ایک مجلس میں یاد ہوگا کہا تھا کہ ایک علم کے معرفت کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے، ایک معرفت یقین سے ذمہ داریاں نبھا کر سو رہا ہے۔ کون افضل ہے؟ فرمایا لاکھوں رکعت پڑھنے سے اس کا ایک لمحہ سونا اللہ کو زیادہ پسند آ گیا ہے، جو معرفت اور علم کی اور مودت کی بلندیوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ یقین والا تب سوتا ہے جب اللہ کی اور مولا کی رضا میں ہو کہ اب سو جا۔ توجہ ہے میرے محترم؟ کیوں کہا یقین سے؟ سونا نہیں، فرمایا یقین والا سوئے گا تو مولا کی رضا کے مطابق اور جاگے گا تو مولا کی رضا کے مطابق، چلے گا تو مولا کی رضا کے مطابق، رکے گا تو مولا کی رضا کے مطابق۔ اب عبادت شروع ہے، دہنے ہاتھ سے پکڑا، ملائکہ نے نیکیاں لکھ دیں۔ تم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں میں اجاگر کر دوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، جیسے میں نے بزرگوں اور یہاں کے ذمہ دار لوگوں کی خدمت میں عرض کیا کہ سب سے ہماری بڑی ضرورت ہے کہ ہم ان نونہال بچوں کے سینوں کو علم کی دولت سے منور کر دیں، شعور عطا کر دیں، اور وہ تب ہے
جب مدرسہ موجود ہو، مکتب موجود ہو، درس قرآن موجود ہو، اسلام کی بیسک اساسی چیزوں کا بچوں تک تعلیم و تعلم کا سلسلہ موجود ہو، تم نے جو پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پینے کے لیے، تو تمہیں علم ہے کہ ایک بچے نے جب مدرسے میں پہلی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ سبق پڑھا تھا، تو وہ اس قبرستان میں جب آقا گزرے تھے اور ایک قبر سے جلدی گزر گئے تو صحابہ نے کہا یہاں رکے نہیں، فرمایا قبر پر عذاب نازل ہو رہا ہے، گناہگار ہے قبر والا، رحمت للعالمین کے لیے اللہ کی رضا نہیں ہے، میں رکوں۔ جب واپس آئے اسی قبر پر رک گئے، یا رسول اللہ ہم غلطی کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا نہیں تھا اس قبر کو گناہگار ہے، یہاں رکنا گوارا نہیں۔ فرمایا جو اللہ نہیں چاہتا تھا میں رکوں، آج وہی اللہ، جو میرے بتا روح ہے بات بتا رہا ہوں، آج وہی اللہ چاہ رہا ہے کہ میں رک جاؤں۔ یا رسول اللہ راز کیا ہے؟ فرمایا راز یہ ہے کہ یہ گناہگار مرحوم ایک بچہ گھر میں چھوڑ کر آیا، اس کی ماں نے بچے کو آج مکتب قرآن میں درس کے لیے بھیجا ہے، استاد نے پہلا سبق پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان کا لفظ جب بچے کی زبان پر آیا، کہا اللہ کی رحمت کو جوش آیا، کہا اس بچے کے پہلے سبق کے صدقے میں اس کے والد کے گناہوں کو معاف کر دو۔ حیدری نعرہ ایسے لگاؤ جیسے فاتح خیبر کی ریت۔ یہ نام تو ہر میدان کی فتح کی ضمانت کا نعرہ ہے بھائی، یہ عام نہیں ہے۔ اسی لیے میں ایک جملہ یہاں یاد آ گیا، اگر اجازت دیں تو اس موضوع میں ایک جملہ ایمان کی تازگی کے لیے شامل کر دوں۔ پہلے ہی ایمان تازہ ہے کہ جب ملک کے پاکستان بنا، قربانیوں کے بعد وجود میں آیا، اور اس کے لیے نعرہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہر طرف آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ۔ جب پاکستان وجود میں آ گیا تو پاکستان کے وزراء، صدر، علماء، جرنیل، کرنیل مل کر ایک ٹیبل پر بیٹھے کہ دیکھو ملک بنا ہے لا الہ الا اللہ کے لیے، ملک بنا ہے اسلام کے لیے، ملک بنا ہے قرآن کے لیے، اگر اس ملک کی بقا اور حفاظت میں ہمارا کوئی فوجی، کوئی جنرل، کوئی بڑا کارنامہ انجام دے دے قربانی کا، شجاعت کا، تو ہم مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ تو کر لیں کہ اس کے لیے اعزاز کیا ہو۔ جب فرمائیے میرے محترم، اس کے لیے اعزاز کیا ہو، کریڈٹ کیا ہو، تمغہ کیا ہو۔ توجہ چاہوں گا میرے محترم خواتین و حضرات، فخر ہے کہ میں آج سر بلند کر کے یہ جملہ کہہ سکا ہوں، اس لیے کہ ان کا دامن پکڑا ہے جن کا ذکر جہاں کرو تم سر فخر سے بلند کر کے کر سکتے ہو، تمہارا سر نیچا نہیں ہوتا، اس لیے کہ بے عیب گھرانہ ہے نا۔ اب جب ٹیبل پہ بیٹھنے والے مسلمان تھے لیکن ہر مکتب فکر سے تھے، دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، شیعہ بھی تھے، سارے تھے۔ جب بات آئی کہ سوچ کے رائے دو کہ اس بہادر جنرل کا اعزاز کیا ہونا چاہیے، تو جتنے بیٹھے تھے یک زباں ہو گئے۔ ویسے ہم مسلمان یک زباں ہوتے نہیں ہیں، اختلافات بہت ہیں، بہت سارے انتشار ہیں، خدا وحدت کا پلیٹ فارم دے، لیکن وہاں ایک زباں ہو گئے۔ سب نے کہا کہ دیکھو اس میں کوئی غور کرنے کی بات نہیں ہے، کوئی لمبا سوچنے کی بات نہیں ہے۔ ہر پیر کے ماننے والے تھے، یک زبان اس لیے ہوئے لیکن کیونکہ انہیں میدان میں اور کوئی نظر نہیں آیا۔ جو ہے میرے محترم، سب بیٹھے تھے، سب کے ماننے والے، لیکن کہا ہم منصف ہیں، تاریخ سامنے ہے، خیبر بھی
بھی سامنے ہے، خندق بھی سامنے ہے، احد بھی سامنے ہے، بدر بھی سامنے ہے. کہا سوچو نہیں، اگر شجاعت کا اعزاز دینا ہے تو پھر نشان حیدر کے سوا کیا ہے؟ اسی لیے ایک سید نوجوان نے جب کراچی میں ابھی اس بیس پر جب حملہ ہوا تو بڑا کارنامہ کیا، ہر طرف سے آواز آنے لگی اسے نشان حیدر دو، اس لیے کہ اس نے حیدری قوم کی سنت کو بلند کیا ہے، سینہ تان کر کھڑا ہے. تو سینہ تان کر جو میدان میں رہے اس کا نام زندہ رہتا ہے، اس کا کام زندہ رہتا ہے. تو آئے موضوع پہ میرے محترم. پانی اٹھایا دائیں ہاتھ سے عبادت، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا عبادت. پھر جب پینے لگے آپ کو مولا کا حکم یاد آ گیا کہ جتنے بھی پیاسے ہو ایک دم نہ پینا، سانس نکالو، ایک نکالو، پھر رکو، پھر دوسرا، پھر تیسرا. 3 سانسوں کے ساتھ آپ نے گلاس پانی کا پیا. یہ ہے تیسری عبادت. جب تم کر چکے تو پھر تمہیں آیا کہ دیکھو پانی تو میں نے پی لیا، لیکن اللہ کا حکم ہے، میرے مولا نے بتایا کہ جب کوئی نعمت تمہیں در مولا سے ملے تو کہہ دو شکرن للہ. تو فوراً آپ نے پانی پینے کے بعد شکرن للہ کہہ دیا. توجہ میرے محترم، شکرن للہ کے بعد پھر آپ کو مولا کا قول یاد آ گیا کہ مولا نے فرمایا تھا یا شیعتی، او میرے شیعو، جب پانی پینا، توجہ میرے محترم، جب پانی پینا حسین کو یاد کرنا. کس طریقے سے آپ نے یاد کیا؟ جس طرح مولا نے فرمایا. تو جب پانی پی لیتے ہیں آپ تو فوراً کہتے ہیں کہ خدا کی لعنت ہو ان ظالموں پر جنہوں نے پانی بند کیا، لعنت اللہ علی اعداء الحسین و اصحابہ. اب دیکھو ایک لمحے کا کام، جو پانی پینا تھا وہ خالی کام تھا، لیکن جب تم اسلام اور حسینیت کے دائرے میں آ گئے تو تم نے معراج عبادت پالی. 5 مرحلے ایک لمحے میں مکمل کر کے پھر مولا کا میسج آیا کہ اب تم فخر نہ کرو کہ تمہارا امام حسین ہے، میں فخر کر رہا ہوں کہ میرا غلام حسینی ہے. جس نے ایک چھوٹا کام بھی 5 دفعہ مولا کو یاد کیا، دائیں ہاتھ سے اٹھایا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر اس کے بعد 3 سانس لیے، پھر خدا کا شکر ادا کیا، پھر تولا بھی کیا، تبرہ بھی کیا، حسین کی پیاس کو بھی یاد کیا، ظالموں پر لعنت بھی بھیجی. تو میرے محترم اس طرح اگر ڈھالتے جائیں گے پھر تیری زندگی عبادت، تیرا بولنا عبادت، تیرا خاموش رہنا عبادت، تیرا گھر میں بہنا عبادت، تیرا بازار میں جانا عبادت ہے. کل سے ایک سوال پاکستان میں ایک بچے نے سوال کیا تھا، کہا مولانا وقت نہیں، وقت اتنا تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھ لو، اور گزر جانا ہے، یہ زندگی تمام ہو رہی ہے، ایک ایک لمحہ مومن کا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قدر جانو وقت کی. اسی لیے یہاں وقت پہ پروگرام شروع ہوتا ہے، وقت پر ختم ہوتا ہے، اس لیے کہ کسی قوم کا ڈسپلن، آرگنائزیشن اور ان کا شعور دیکھنا ہو تو فرمایا جو قوم وقت کی قدر کرے گی نا وہ قوم سربلند رہے گی. قدر کا یہ ہے کہ جب کا آپ اعلان ہے وقت پہ پہنچے. تاخیر کرنا مومن کی شان نہیں ہے، مجبوری ہو اور بات ہے. ایک سوال بچے نے کیا تھا، مولانا جب آپ نے فرمایا کہ یہ ریت ہے بدن میں اور ماتحت ہے، بغیر آرڈر کے ہاتھ چلتا ہے، ٹھیک ہے، پوچھتا نہیں ہے، تو کہا مولانا یہاں ایک ڈاؤٹ ہے، کنفیوزنگ ہے کہ یہ ہاتھ جو انسان کا ہے، جب انسان کی منشا ہوتی ہے
تو اب اگر یہ چاہتا ہے انسان کہ اس ہاتھ کو غلط راستے پہ اختیار کرے تو یہ ہاتھ غلط پہ چلا جاتا ہے، صحیح پہ استعمال کرے صحیح میں چلا جاتا ہے۔ تو کیا رعیت کے لیے یہ ہے کہ غلط ہو تو غلط میں چلا جائے، گمراہی میں، ظلم میں، عدل میں؟ میں نے کہا سوال فیصلہ کن ہے، جواب بھی فیصلہ کن دینا چاہتا ہوں۔ پوری تقریر کا خلاصہ ہے میرے محترم، پوری تقریر کا، اس مکتب کی بنیاد کو، پلیٹ فارم کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں دلیل کے ساتھ، ہر دل سے دعا نکلے گی۔ میں نے کہا اسی میں سوال کا بہت بڑا فیصلہ کن جواب ہے۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا رعیت کا کام ہے اطاعت کرنا۔ پوچھا نہیں اس ہاتھ نے مولانا میں ادھر جاؤں، میں نے چاہا بائیں سے اٹھاؤں، اس نے بائیں سے اٹھا لیا، میں نے چاہا دائیں سے۔ کیوں؟ یہ رعیت اس لیے غلط بھی کر لیتی ہے، ڈاؤٹ آ جاتا ہے، اس لیے کہ میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں لغزش کار ہوں۔ تو جو سردار خطا کار ہوتا ہے اس کی رعیت خطا کر سکتی ہے۔ توجہ میرے محترم، میں نے کہا ہمارا مکتب وہ ہے کہ ہم نے گناہگار کو امام مانا ہی نہیں۔ زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ پانچ نعرے پانچ سوالہ کی میں نے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں دنیا کو کہ ہم نے دین اور اسلام اور قرآن جب لیا تو ہم نے دیکھا یہ گناہگار تو نہیں، یہ خطا کار تو نہیں، اس میں عصیان و نسیان تو نہیں۔ تو میں نے کہا ہم نے جس دین لیا نہ وہاں عصیان آتا ہے، نہ نسیان آتا ہے، نہ عیب آتا ہے، نہ ریب آتا ہے، نہ جہالت آتی ہے۔ وہ اتنا بلند ہے، قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، پھر قرآن کہتا ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ۔ جب بولتا ہے قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو جب ہمیں یقین ہو گیا کہ بولنے والا اللہ کے حکم کے بغیر بولتا نہیں، پھر جو بولا ہم نے ریزن نہیں پوچھا، دلیل نہیں پوچھی، ہم نے دیکھ لیا زبان عصمت والی ہے، ہر کام عصمت والا ہوگا۔ یہ خاصہ فقط مکتب اہل بیت میں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کوئی اس میدان میں بڑھے نہ بڑھے، تمہیں یقین سے بڑھنا چاہیے۔ تمہیں اس مولا نے کہا جو معصوم ہے، اس مولا نے کہا جو علم لدنی کا مالک ہے، اور وہ ہیں جنہوں نے ہر شے، کیونکہ جو وارث ہوتا ہے نا وہ کسی شے کو برباد نہیں ہونے دیتا۔ یہی وجہ تھی جب اسلام خطرے میں آیا پتہ چل گیا اپنے کون ہیں، پرائے کون ہیں، دولتیں لینے والے کون ہیں، گھر لٹانے والے کون ہیں، زندگیاں بچانے والے کون ہیں، جوان قربان کرنے والے کون ہیں۔ آؤ 5 محرم کی رات ڈھل گئی عزادار، مدت سے انتظار تھی، عشرہ آئے گا، پرسہ دیں گے۔ مولا وقت جلدی گزر رہا ہے، وقت ہم سے نہیں رکتا، بس کوشش کر لیں اس کا لمحہ لمحہ حسین کے غم میں گزار لیں۔ حسین کے غم میں، یہ غم جیسے میرا عزیز پڑھ رہا تھا کہ ہر غم سے جی گھبراتا ہے، اس غم سے زندگی ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ بخدا جب تک آنسو نہیں آتے، اور یہ غم کا معجزہ دیکھو تم، رات جوان آئے، فقط ذکر ہوا، محفل میں بیٹھے ہیں، ذکر ہوا کہ میرے مولا نے کہا تھا شیعہ جب پانی پینا نا، تمہارا پانی کوئی بند نہیں کرے گا، ایک دفعہ میرے علی اصغر کو یاد کرنا، ایک دفعہ حسین کو یاد کرنا، ایک دفعہ میری یتیم سکینہ کو یاد کرنا۔ یہ جملہ تھا، اشکوں کا سمندر بہنے لگا۔ میں نے کہا مرد کے لیے رونا بڑا مشکل ہے، مولا یہ تیری ماں دکھی زخمی پہلو والی زہرا کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔
اس قوم کے جوان کی آنکھوں میں آنسوؤں کے اشک ہے۔ حسین وہ غریب ہے، کل کی غربت دیکھی، حسین وہ غریب ہے جس کے مہمان مارے گئے، حسین وہ غریب ہے جس کے سفیر مارے گئے۔ ایک دفعہ کوفے کو منہ کر کے کہو مسلم بن عقیل عزاداروں کا سلام ہو، کتنا وفادار، کتنا مولا کا تابعدار، سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل۔ خدا تمہیں کوفے لے جائے۔ آج مولا کا روضہ ہے، جو اس وقت درباروں میں تھے ان کے دربار کھنڈرات میں نشان عبرت بن گئے ہیں، لیکن وہاں تو میثم تمار کا روضہ بھی ہے، وہاں تو ہانی کا روضہ بھی ہے، وہاں تو مختار کا روضہ بھی ہے۔ تو میں نے کوفے میں بھی کہا تھا عزادارو دیکھ لو، اس سے بڑی یقین کی کیا نشانی ہے کہ جو مولا کا تابعدار ہوتا ہے اس کے روضے زندہ رہتے ہیں، اس کا ذکر زندہ رہتا ہے۔ عزادارو مسلم بن عقیل کو حسین نے بھیجا سفیر مولا بن کر۔ جب کوفہ میں آئے جملے سنو، پھر مل کے عزاداری کریں گے، ماتمداری ہوگی، سیدہ کی دعائیں تمہارے شامل حال ہوگی۔ ہر وقت دعا کرتا رہتا ہوں جس جس محاذ پہ ہو نا تم حسینی سپاہی ہو، جس جس محاذ پہ اس مشن کو رونق بخشنے کے لیے کام کر رہے ہو۔ کہتے ہیں جب آئے بتایا میں حسین کا سفیر ہوں۔ تاریخ نے لکھا ہے، مقاتل کی کتب نے 18,000 سے زیادہ۔ آج یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو مشکل میں چھوڑ جائے وہ اپنا نہیں، وہ شیعہ نہیں، شیعہ وہ ہے جو میدان میں کھڑا رہے، جو مشکل میں کام آئے وہ شیعہ ہے۔ شیعہ کا معنی یہ ہے کہ جان قربان کر دے لیکن مشن پر آنچ نہ آنے دے۔ کہاں 18,000 کا لشکر جمع ہو گیا، بیعت کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب یہ ساری ہلچل کوفہ میں عزاداروں بچی ہے نا، تو یہاں گورنر تھا نعمان بن بشیر، لکھا ہے فوراً کوفہ میں جو غدار اور ظالم تھے انہوں نے یزید ملعون لعنتی کو خط لکھا، کہا گورنر بہت کمزور ہے، کوفے میں انقلاب آ رہا ہے، ہر طرف حسین حسین ہو رہی ہے، جلدی کر، اگر حکومت کو بچانا چاہتا ہے تو کسی سخت دل شقی القلب گورنر کو بھیج۔ اس وقت سب سے ظالم ابن زیاد تھا، مولانا نے تذکرہ کیا، جو بصرے میں گورنر تھا۔ فوراً آرڈر ہوا، ابن زیاد آیا، عزادار و ابن زیاد نے آتے ہی اعلان شروع کر دیے، کہا کل جو مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا اس کے گھر جلیں گے، اس کے بچے یتیم ہوں گے، ان کو قتل کیا جائے گا۔ اور اس ملعون نے حضرت ہانی بن عروہ کو بھی بے گناہ قتل اور شہید کیا۔ جب کوفے جاؤ گے تو ہانی کی قبر پہ رو کے کہنا ہانی تیری وفا پہ سلام ہو کہ تو نے جان دے دی، تو تھا علی کا شیعہ جس نے جان قربان کر دی لیکن بکا نہیں، جھکا نہیں۔ عزادارو جب مغربین کی نماز ہوئی ہے نا عزادارو، گلاسکو کا غیور مجمع، تو کہتے ہیں 10 لوگ رہ گئے، لیکن جب آپ ادھر سے صدائیں آنے لگی نا کہ ابھی گھر جلیں گے، ابھی بچے یتیم ہوں گے، کہتے ہیں جب مسلم بن عقیل نے مڑ کر دیکھا اکیلا مسافر رہ گیا، اکیلا مسافر رہ گیا۔ ایک دفعہ کہو مسلم تیری غربت پہ ہمارا سلام ہو۔ اکیلے رہ گئے مسلم بن عقیل، بہت جی بھر کے پرسہ دیں گے، بس تیاری تم کرو، چند جملے سن لو، پھر مل کر تم مجھے پرسہ دینا، میں تمہیں پرسہ دیں گے۔ پھر سب مل کے باہر میں امام کی خدمت میں پرسہ دیں گے، جو پردہ غیبت میں اپنے حسین کو بیٹھ کر رو رہا ہے۔ عزادارو جب دیکھا کوئی نہیں رہا، رات ڈھل گئی، دعا کرو کوئی بے وطن مسافر اتنا غریب نہ ہو جائے۔ ادھر اعلان ہو رہے ہیں کہ قتل ہوں گے، گھر جلیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل نکلے ہیں، رات ہے، تاریکی ہے، ایک دروازے پر شاید حضرت کو کوئی خوشبو آئی ایمان کی، میں کہہ رہا ہوں ایمان کی کوئی خوشبو آئی، دروازے پہ تھوڑے قدم رک گئے، ایک ضعیفہ نکلی، دیکھا ایک مسافر دروازے پہ ہے۔ میرے مولا نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، جلدی دوڑ کر گئی، پانی کا جام لے کر آئی۔ حضرت نے پانی پیا،
ایک دفعہ ٹھنڈا سانس مسلم بن عقیل نے، اس نے گلاس واپس لے لیا لیکن دیکھا مسافر کھڑا ہے۔ جب کھڑا ہے نا، اس خاتون نے ایک جملہ کہا اے شخص تو گھر کیوں نہیں جاتا، رات ڈھل گئی ہے، لوگوں کے دروازوں پہ کھڑے نہیں ہو رہا ہوتا۔ جب جملہ کہا نا، اب رونے والوں تیاری کرنا۔ مسلم بن عقیل کہتے ہیں بی بی گھر وہ جاتا ہے جس کا کوئی گھر ہو۔ سلامت رہے زادارو، تمہارے گھر سلامت رہے، اجڑا ہے چمن زہرا کا۔ کہا گھر وہ جاتے ہیں جن کا کوئی گھر ہو۔ کہا مسافر کون ہے، کہاں سے آیا؟ کہا مدینہ۔ بس مدینے کا نام آیا نا، بی بی تڑپ گئی۔ کہا مدینہ؟ کہا ہاں۔ کہا میرے دل میں ایک کشش آئی۔ کہا کیا؟ کہا مدینے میں میری سردار زادی رہتی ہے، مدینے میں میرا حسین رہتا ہے۔ جب کہا نا، اب حضرت سمجھ گئے کہ خوشبو ایمان کی آئی تھی۔ فوراً کہا کون ہے؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں، حسین کا سفیر ہوں۔ بس قدموں میں گر گئی۔ بسم اللہ آقا شاید بی بی نے میری کوئی دعا قبول کر لی، بی بی کے صدقے میں اللہ نے، آؤ میرا گھر حاضر ہے۔ حضرت نے قیام کیا گھر میں۔ اس مومنہ کا بیٹا کوئی ظالم اور بقا ہوا تھا، اس نے اطلاع دے دی ابن زیاد کو کہ میری ماں کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل ہے۔ بس بھائی صبح کا وقت ہے، مسلم بن عقیل نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی۔ جب ایک جھنکار آئی نہ کوئی تو فوراً مسلم بن عقیل کھڑے ہو گئے، زرہ پہنی، تلوار سنبھالی، نکلنے لگے۔ ضعیفہ قدموں پہ گر گئی۔ مولا آپ میرے مہمان ہیں، میں حسین کی کنیز ہوں، میں ایسے مہمان کو نہیں جانے دوں گی۔ کہا ٹھیک ہے بی بی، لیکن تو ہماری ناموس ہے، ہم بنی ہاشم کے جوان ہیں، ہم میدانوں میں لڑتے ہیں، ہم چھپنے والے نہیں ہیں۔ بس بھائی حضرت مسلم بن عقیل نکلے، چاروں طرف سے حملہ ہوا۔ بہت سارے ظالموں کو میرے مولا نے فنار کیا، واصل جہنم کیا۔ جب اس فوج کا جو سالار تھا نا، وہ محمد بن اشعث تھا لعنتی، خدا لعنت کر ان ظالموں پر، کتنے شقی القلب تھے۔ جب اس نے پیغام بھیجا گورنر ابن زیاد کو کہ کچھ فوج اور بھیجو، تو اس نے اسے پیغام بھیجا کہ ایک لڑنے والا ہے اور تم سینکڑوں فوج لے کر گئے ہو۔ اس نے جواب دیا یہ کوئی کوفے کا بقال نہیں، یہ ہاشمی جوان ہے، لڑ رہا ہے شیروں کی طرح۔ عزادارو بس بھائی چاروں طرف سے فوج نے گھیر لیا، حسین کا سفیر اکیلا رہ گیا۔ کیا ہوا؟ ایک ظالم نے بڑھ کر گرز مارا، ایک اور نے تلوار ماری جو حضرت کے آ کر ہونٹوں پر لگی۔ ابھی اکتفا نہیں کیا، زادارو معاف کرنا مشکل مرحلہ ہے۔ کہتے ہیں چھتوں پر چڑھ گئے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی آگ پھینک رہا ہے، کوئی تیر کا وار کر رہا ہے، نڈھال ہو گئے، خون بہ گیا، تلوار کی دیوار کی ٹیک لگائی۔ انہوں نے مکر سے حضرت کو گرفتار کیا، لیکن جب خون بہ رہا تھا نا، ایک جملہ مسلم بن عقیل نے کہا جو تمہیں بھی رلائے گا مجھے بھی رلائے گا۔ رو کر کہا عباس میں اکیلا مارا جا رہا ہوں، علی اکبر کہاں ہو، میں اکیلا مارا جا رہا ہوں۔ عباس وفادار کہاں ہو، اور بار بار کہتے تھے حسین کوفے نہ آنا، تو اکیلا نہیں، تیرے ساتھ زینب آئی ہوئی ہے جو بڑی پردیدار ہے، علی کی بیٹی۔ بس بھائی رونے والوں مشکل مرحلہ آ گیا۔ جب مسلم بن عقیل کو دربار میں لے آئے، یہ ظالم تخت پہ بیٹھا ہے، حضرت نے سلام نہیں کیا۔ کہا تو نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ مسلم بن عقیل نے کہا تو بھی لعنتی ہے، تجھے گورنر بنانے والا بھی ملعون ہے۔ کہا میرا سلام ہو اس
کو جو زہرا کا بیٹا ہے، میرا سلام ہو اس علی کو جو رسول کا جانشین ہے۔ کہا جلدی کرو، دارالعمارہ کی چھت پہ لے جاؤ۔ بڑے سخت جملے ہیں بھائی۔ دارالعمارہ کی چھت پہ جب حسین کا زخمی سفیر پہنچا ہے نا، ایک اجازت طلب کی، سلام ہو مولا، اسلام پڑھا رہا ہے۔ کہا ظالموں قتل کر دینا لیکن 2 منٹ کی اجازت دو۔ کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا مجھے 2 رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں ادا کرنے دو۔ ہائے مسلم، تو زخمی ہو کر بھی اللہ کی نماز نہیں بھولا۔ جب دعا کی میرے اللہ گواہ رہنا، میں حسین کا سفیر بے گناہ مارا جا رہا ہوں۔ ادھر کیا منظر ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل کی گردن جھکی ہوئی ہے، جلاد تلوار لے کر کھڑا ہے۔ ادھر کیا منظر ہے؟ میرے مولا نے علم امامت سے دیکھا میرا بھائی غریب مارا جا رہا ہے۔ ایک دم حسین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا عباس مسلم کی بیٹیوں کو ذرا لے آؤ۔ سبحان اللہ، مسلم کی بیٹیوں کو لے آؤ۔ مسلم کی بیٹی کو بٹھایا، ایک دم سر کو چوما، ہاتھوں کو چوما۔ پیار عجیب تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ بچی سمجھ گئی رونے والوں، تڑپ کے کہتی ہے ماموں ایسے پیار کر رہے جیسے یتیموں کو۔ مجھے معاف کر دینا بھائی، مجھے معاف کر دینا۔ زہرا تمہاری شفاعت کی ضمانت دے رہی ہے، آؤ میرے غریب کے لیے بھی دعا کرنا۔ جب کہا نا ماموں ایسے پیار کر رہے ہو جیسے یتیموں کو کیا جاتا ہے، جب حسین کی آہ نکلی، عباس قدموں میں گرے، مولا میری زندگی میں رو رہے ہو، عباس کی زندگی میں رو رہے ہو، مولا کیا ہوا؟ کہا عباس جو منظر میں نے دیکھا ہے، جو منظر میں نے دیکھا ہے وہ تو نہیں دیکھ سکے گا۔ کہا مولا میں حسین سے وعدہ کرتا ہوں، میں حسین سے وعدہ کرتا ہوں، آپ میرے سردار ہیں، میں صبر کروں گا۔ کہا پھر عباس قریب آؤ۔ 2 انگلیوں کا مولا نے اشارہ کیا۔ عباس بڑا بہادر ہے لیکن ایک دم ہاتھ سینے پہ مارا۔ عباس کیا ہو گیا؟ کہا میں نے دیکھا میرے بھائی کی گردن جھکی ہوئی ہے، جلاد تلوار لے کر کھڑا ہے۔ مسلم کہہ رہے عباس کہاں ہو؟ میں اکیلا مارا جا رہا ہوں۔ علی اکبر کہاں ہو؟ ایک دم عباس نے ہاتھ جوڑے، رونے والوں بھائی تیاری کرنا، ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اجازت دو۔ کہا عباس کہا نہیں تھا، وعدہ نہیں کیا تھا میں صبر کروں گا، مولا میں نے جنگ نہیں کرنی۔ عباس کہاں جاتے ہو؟ کہا معجزے سے پہنچاؤ۔ عباس کیا کرو گے؟ کہا جب بھائی کا سر چھت سے گرے گا نا، فقط ہاتھوں پہ اٹھاؤں گا، آ میرا مسلم۔ کہا عباس اب دیکھ، اب جو عباس نے دیکھا تڑپ کر زمین پر گرے، کیا دیکھا؟ کہا مولا میں نہیں جاتا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے دیکھا ایک ضعیفہ ہے کوفے کی گلی میں، چادر پھیلا کے کھڑی ہے اور رو کے کہہ رہی آ میرا سفیر بیٹا، آ میرا غریب بیٹا، آ میرا مسافر بیٹا۔ اجازت ہے ایک جملہ اور پڑھ دوں، مسائل بہت ہو گیا، لیکن ایک جملہ جوانوں کے لیے، ماتمیوں عزاداروں اور بہنوں اور ماؤں کے لیے۔ میرے محترم بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ کہا مسلم کے پاؤں میں رسیاں ڈالو۔ ہائے رسیاں ڈل گئی، ہائے کوفے کی گلیاں بوسے لے رہی ہے، ہائے مسلم کا سر قلم ہوا، دارالعمارہ کے دروازے پہ لٹک گیا۔ اب ماں سے معافی مانگ کے جن کی بچیاں ہیں ان بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا۔ میں رو کے دعا مانگ رہا ہوں، خدا نہ کرے کسی بچی کو یہ منظر زندگی میں نظر آ جائے۔ پوچھو گے سید کون سا منظر؟ جب اسیر قیدی ہو کے مسلم بن عقیل کی بچیاں کوفے آئی ہیں نا، جب دارالعمارہ کے قریب پہنچی، کہا اماں مجھے بابے کی خوشبو آ رہی ہے، اماں میرے بابے کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک دم دیکھا بابے کا سر ہے، تڑپ کے کہا اماں یہ اتنے ظالم ہے، اتنے ظالم ہے۔ اب مسلم بن عقیل کی نظر کہاں پڑی؟ زینب کے سر پر۔ اپنے غم بھول گئے، آنکھیں بند کر دی، کہا زینب چادر کہاں؟ آواز آئی ہوگی غازی کہاں گیا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آواز آئی ہوگی غازی کہاں؟ آواز آئی ہوگی تیری چادر کہاں؟ واہ غربت، واہ غربت، اللہ لعنت اللہ علی
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ